اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلفی DVD سینٹر، بلاک نمبر 52، نورنگ آباد، ڈیرہ غازی خان۔ رابطہ نمبر 0345 71 33 155۔ العالمین قاری صاحب کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کا سایہ ہماری جماعت پر اور ہم پر تا دیر سلامت رکھے، اور زیادہ سے زیادہ جتنی زندگی باقی ہے اللہ دین کا کام ہم سب سے لے لے۔ بزرگوں کو دیکھیں کہ اس عمر کے اندر دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم نوجوان پھر پیچھے کیوں ہیں؟ بزرگوں کو ہی دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اگر وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہوں تو ہمیں ان سے دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس عمر کے آخری حصے میں جا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ایک ایک بستی میں جا کر اب کہاں فیصل آباد کتنے ضلع چھوڑ کر کوٹ مٹھن ضلع راجن پور میں آئے ہیں، صرف دین کی خاطر، تو صرف بیدار کرنے کی خاطر کہ اٹھے نوجوان، اب بھی تمہاری زندگی جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی قابل قبول ہے، اور اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے جوانی کی عبادت پر۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی جوانی دین کے اندر خرچ کریں، دین کے لیے صرف کر دیں، اور کم از کم ہمیں اتنا پتہ ہو کہ میرا نبی کون ہے، میرے نبی کی سیرت کیا ہے، میرے نبی کی صورت کیا ہے، میرے نبی کا کردار کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا ہے، سپارے کتنے ہیں، صورتیں کتنی ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، جنازے کی دعائیں کیا ہیں۔ کم از کم اتنا ہمیں مسلمان ہونا چاہیے۔ اس لیول تک نہ پہنچے کہ عالم دین بن جائیں، لیکن اس لیول تک کم از کم پہنچے کہ کوئی سامنے، جس طرح ریحان عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ سگے باپ کی میت سامنے رکھی ہوتی ہے لیکن بیٹے کو دعائیں نہیں آتی۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ کیا حق ادا کیا ہے باپ کا۔ جس باپ نے گرمی کے اندر اینٹیں اٹھا اٹھا کے، کسی کی مٹی اٹھا اٹھا کے، مزدوری کر کے میرا اور آپ کا پیٹ پالا، اس باپ کا آخری وقت کے اندر حق بھی ادا نہ ہوا۔ گنگا بن کے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، جس امام کو گھڑیاں دکھا کے کہتا تھا نا کہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا، آج اسی امام کی تجھے ضرورت پڑی ہے۔ جس امام کو بلا کر کہتا تھا کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھا دو، اسی امام کی آج تجھے ضرورت پڑی ہے۔ آج وہی امام سامنے کھڑا ہے، تیرے اور میرے باپ کا حق وہ ادا کر رہا ہے۔ باپ کس کا ہے؟ ذرا سوچئے، تصور کیجئے۔ میں کتنے نوجوانوں کے ہاتھ کھڑے کروں کہ جن کو طہارت کے مسائل نہیں آتے۔ خدا را اپنی زندگی پر ترس کھائی، کسی سے سبق حاصل کر لیجئے۔ کتابیں کھلی ہوئی ہیں، اب تو موبائل کا دور ہے، ایک انگوٹھے پر کتاب آپ کے سامنے ہے، ایک انگوٹھے کی دوری پر، صرف آپ کلک کریں، سامنے سارے آداب طہارت اور طہارت کے مسائل آ جائیں گے۔ 20 سال ہو گئے۔ ایک نوجوان پچھلے دنوں میں مجھے ملا بھاون نگر کے اندر، کہنے لگا 20 سال ہو گئے مجھے، میری شادی ہو گئی اور میرے الحمدللہ 4 بچے بھی ہیں، لیکن آج تک مجھے غسل جنابت کا طریقہ نہیں آتا۔ چند قطرے مل جائیں جس کے اندر ڈوب کے مر جائے انسان کہ اسے 20 سال گزر گئے، طہارت کا مسئلہ نہیں آتا، طہارت کا طریقہ نہیں آتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے اتنا بھی پتہ نہیں مسلمان کو۔ کس مقام پر کھڑے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا پاتا ہوں، تمہیں میں کھینچ کر جنت کی طرف لے کر آتا ہوں، لیکن تم مجھ پر غالب پڑ جاتے ہو۔ میرے نبی نے اتنا کچھ کیا ہماری خاطر۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام پر اپنی امت کو یاد نہیں رکھتے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرماتی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی، درخواست کی، یا رسول اللہ آپ ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی عائشہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لی عائشہ ما اسرت وما اعلنت وما بطنت وما ظہرت، اے اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے،
اللہ جو اعلانیہ طور پر کیے، جو لوگوں کو دکھا کر کیے، جو چھپ چھپا کے کیے، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس دعا سے اتنی خوش ہوئی کہ خوشی کے مارے میں آپ کی جھولی میں گر گئی، آپ کی گود مبارک میں گر گئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دعا میرے لیے خاص تھی یا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ سنو میرے نبی کا پیغام اور دل میں بٹھا لو اس دعا کو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تیری تو درخواست پر میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، میں ہر نماز کے اندر اپنی امت کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں۔ کیا یہ چہرہ اپنے نبی کو دکھا سکیں گے؟ کیا یہ بال، یہ کٹنگ یہودی عیسائیوں والی ڈیزائن طرح طرح کے، نہ شادی بیاہ نہ جنازے، کوئی صورت بھی ہماری سنت نبوی کے مطابق نہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو؟ اٹھ کر مسجد میں نہ آ سکا مسلمان، امیدیں رکھتا ہے قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ سردی کے موسم میں سردی بڑی ہے بھائی، مولوی صاحب تو مولوی کو کام ہی کیا ہے؟ اذانیں دے دو، نماز پڑھ لو، اور کام ہی کیا ہے مولویوں کو؟ اس کے علاوہ پڑھا کیا ہے ان کے پاس؟ واللہ یہی لوگ ہیں تمہارے ماں باپ کو غسل دینے والے۔ ماں باپ کو غسل دینے کا طریقہ بیٹے کو نہیں آتا، مولوی صاحب دے رہے ہوتے ہیں۔ جنازہ مولوی صاحب پڑھائیں، بیٹا قبر میں اتر جا، تیرے باپ کی میت ہے۔ نہیں اماں کہتی تھی جو قبر میں اترے گا رات کو نیند نہیں آئے گی، میرا ابا چاہے ہے، لیکن آپ مولوی صاحب اتر جائیے، آپ یہ حق ادا کیجیے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ناداں ہے افسوس۔ انسان ذرا تصور کر دو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کس مقام پر کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مت۔ صرف میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اپنے ضمیر کو، میرا بھی ضمیر ہے، آپ کا بھی ضمیر ہے۔ صرف ایک رات میں کہتا ہوں، ایک رات ایک لسٹ بنا لو، قلم ہاتھ میں اٹھا لو، اور خیالات میں اور رات کی تنہائی میں اللہ صرف دیکھ رہا ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے۔ ذرا چیک کیجئے اپنی زندگی کو، فجر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک نمازیں میں نے کتنی پڑھی، کتنوں کا دل دکھایا، کتنوں کے ساتھ محبت پیار کی، اور کتنے حق ادا کیے جو اللہ رب العالمین نے آج کے دن میرے اوپر فرض کیے تھے۔ ہر قلم اٹھنے والی کہے گی تو فیل ہو چکا ہے، تو فیل ہو چکا ہے، تو فیل ہو چکا ہے، تو فیل ہو چکا ہے۔ پاس کی کھاتا ہی کوئی نہیں۔ پاس کا تو اعمال نامہ جو اپنے ہاتھ میں ہے، جو میں خود لکھ رہا ہوں، اپنے ہاتھ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ میں خود لکھ سکوں کہ آج کے دن میں اللہ رب العالمین کی عدالت میں پاس ہو گیا۔ اور جو فرشتے لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں کہ جو تم میں اور کر رہے، وہ جو کچھ لکھ رہے ہیں اللہ کے آرڈر سے لکھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم کون سے کامیاب ہو سکے؟ میرے بھائیوں، خود ترس کھاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو دینداری سکھاؤ، دینداری۔ پھر چیک کرو، ایک طرف سکول پڑھنے والا، دوسری طرف قرآن پڑھنے والا، دونوں کو سامنے بٹھا دو، تمہاری زندگی سامنے آ جائے گی۔ انجینئر بناؤ بچے کو، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ۔ ڈاکٹر بناؤ، اس سے پہلے اچھا مسلمان بناؤ، بہترین مسلمان بنائیے۔ تو اسی کا ایک حصہ الحمدللہ اس مرکز کے اندر، اس مسجد کے اندر، مسجد کا احاطہ تھوڑا ہے لیکن الحمدللہ جو یہاں پر جذبے لے کر آتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ بہت بڑے جذبے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر دینی مدارس ہیں، دینی مساجد ہیں، اللہ رب العالمین جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ انہیں سربلندیاں عطا فرمائے، اور دین کا محافظ بنائے، اور دین کا اچھا دائی بنائے۔ میرے بھائی، میرے عزیز ساتھیوں، اس مسجد میں الحمدللہ 40-45 بچے اور بچیاں الحمدللہ قاری جوید اقبال عشرت صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ صرف قرآن مجید کا ناظرہ اور حفظ نہیں، اس کے ساتھ جنازے کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، ماں باپ سے ملنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، اور اس کے علاوہ دعائیں، گھر میں جانے کی، نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، ہر قسم کی دعا جو زندگی کے ساتھ ٹیچ ہے، میرے نبی نے فرمائی ہے جس طرح، اس طرح الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس دو بچیوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو مکمل کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن کا ختم کیا ہے، الفاظ ہی صحیح نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو اختتام تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العالمین مزید بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں
کہ اگر راؤ اکرم صاحب آئے ہیں تو وہ آگے تشریف لے آئیں. مقدس کے والد محترم ہیں راؤ اکرم صاحب، اگر تشریف لائے ہیں تو آگے آ جائیں. ام ایمن کے والد محترم بھائی رحمت اللہ محمدی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آگے آ جائیں اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ قاری صاحب کے دستے شفقت سے قاری جوید اقبال عشرت صاحب کو حوصلہ افزائی کریں اور ان کا جو آپ کی طرف سے انعام ہے وہ اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. قاری جوید اقبال عشرت صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی تشریف لے آئیں. بھائی رحمت آپ بھی تشریف لے آئیں. تو ان دو بچیوں نے الحمدللہ پچھلے دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے، اور الحمدللہ اس سے پہلے بھائی جمیل کی بیٹی اور بھائی جمیل کا بیٹا بھائی جمیل اپنے زرگر صاحب، ان کی دونوں بیٹا اور بیٹی نے بھی قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی ہے. اور ان کے علاوہ بھی کئی بچے ہیں، کئی بچیاں ہیں. الحمدللہ اسی طرح پروگرام چلتے رہیں گے اور اسی طرح بچے پڑھتے رہیں گے. قاری جوید اقبال عشرت صاحب اور بھائی رحمت اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان کو اپنی حوصلہ افزائی کریں. جزاکم اللہ، بارک اللہ فی. اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے. اور دعا گو ہیں کہ قاری صاحب کے لیے اللہ رب العالمین ان بچیوں کو صدقہ جاریہ بنائے اور اللہ رب العالمین تا دیر تک زندہ سلامت رکھے تو دین کے ساتھ، اور جب موت دے اللہ رب العالمین کلمہ شہادت ہماری زبان سے جاری و ساری ہو.